ہم ایکچولی ہمارا جو موضوع تھا وہ تصوف تھا. ہم سورت جی میں وہ جتنے بھی ہماری پریویس ٹاک ہوئی ہے نا ان کو کمپریہنسولی آج جو ہے نا وہ بریف کرنے لگا. ہم سورت توبہ کی 24 نمبر آیت سے شروع ہوئے تھے، پھر سورت زمر کی 22 نمبر آیت پہ چلے گئے تھے، پھر کچھ احادیث جو ہے نا وہ میں نے بریف کی تھی، اور پھر صوفیاء کی زندگی کے احوال دیے تھے. تو آج جتنی پریویسلی ٹاکس ہیں ان تمام کو کمپریہنسولی آج کے لیکچر میں جو ہے نا پھر اکٹھا کرتے ہیں، تاکہ جب نیکسٹ ہو تو ہم جو ہے نا پیچھے ہمیں پتہ ہو کہ یہ باتیں ہوئی تھی، کیونکہ گیپ آیا تھوڑا سا اس لیے. تو سورت توبہ کی 24 نمبر آیت میں 8 محبتیں ہیں جو قرآن گنواتا ہے، اور 3 محبتوں سے ان کو کمپیئر کرتا ہے. اور وہ آیت کہتی ہے کہ اگر ان 8 محبتوں میں سے یہ ایک بھی محبت تمہارے دل میں ان 3 سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو چلے جاؤ یہاں سے، تم فارغ ہو. اور قرآن کہتا ہے کہ فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ اگر یہ 8 محبتیں 3 محبتوں پہ حاوی ہیں تو ہم فاسق بن جائیں گے. کوئی بھی شخص جس کی یہ کیفیت ہوگی وہ سن لیجئے. سب سے پہلے ماں باپ ہے، ماں باپ کے بعد رشتہ دار ہیں، پھر بیوی ہے اور بیوی کے لیے شوہر ہے، پھر اولاد ہے، اور پھر جو ہے وہ مال کی 3 قسمیں: مال ایز سچ، کاروبار، تجارت، اور اینڈ پہ وہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں، مکان جس میں انسان رہتا ہے. یہ 8 محبتیں. ان میں سے کوئی ایک چیز اگر اللہ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے اچھی لگتی ہے تو قرآن کہتا ختم ہو گئی بات، چلو یہاں سے نکلو. اور فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. بنیادی طور پہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی ہماری شریعت کی عبادات ہے ان کی روح دیکھی جائے تو ایک ہی ہے: اللہ اور اس کے نبی سے محبت. اگر نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد ہمیں یہ کیفیت نہیں مل رہی تو یقین مانیے کہ ہم رسم ادا کر رہے ہیں، ہم اس کی روح سے غافل ہیں، ہم غیر مطلوب عبادت کر رہے ہیں، ناقص عبادت. تو یہ جو 8 محبتیں ہیں، اگر ہم اس کو بہت براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں، بہت اس کے اوپر غور و فکر کر کے دیکھیں تو ساری دنیا نہیں میں آتی. ماں باپ سے لے کے مکان تک یہ سارا میٹیریلزم ہے. مال بھی گنوایا، پھر مکان اور گھر بھی گنوایا، پھر رشتے بھی گنوائے، بچے بھی، بیوی بھی، ماں باپ، رشتہ دار، کوئی چیز نہیں چھوڑی. تو مین قرآن آپ کو آزاد کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے آپ ان باریک باریک جو افیکشن کی وائبس ہیں نا ان سے آزادی حاصل کر لیجیے. قرآن بنیادی طور پہ انسان کو آزاد کرتی ہے، کتاب قید نہیں کرتی. ہمیں اس پہ بظاہر کمانڈمنٹس نظر آئیں گی کہ یہ قید کرتی ہے اور باؤنڈ کرتی ہے انسان کو، یہ کرے نہ. جب اس کی روح کو سمجھیں گے یہ انسان کو آزاد کر رہی ہے. جب انسان سارے سہاروں کو توڑ دے گا تو وہ ایک ایسا سہارا پکڑ لے گا جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے. تو یہ تصوف بنیادی طور پہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو قرآن اور حدیث کے اعلیٰ مراتب ہیں، ہم مولویوں والے مرتبوں کی بات نہیں کر رہے، اعلیٰ مراتب وہ اگر حاصل ہو سکتے ہیں تو وہ تصوف ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں حاصل. یہ بنیادی طور پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ شریعت کی ایک کشتی ہے جس میں سالک نے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر اس نے فقر کے سمندر میں اترنا ہے. فقر کے سمندر. لاسٹ ٹائم ہم فقر پہ بات کر رہے تھے. کشتی میں بیٹھ کے جب فقر کے سمندر میں یہ اترے گا تو وہاں سے یہ گوتا لگائے گا اور جائے گا وہ ایک سیپی کے اندر. وہاں ایک موتی چھپا ہوا ہے، وہ معرفت کا موتی ہے. سیپی جو ہے وہ معرفت ہے اور موتی ہے حقیقت کا. اس نے وہ موتی لے کے آنا ہے اور اس نے اپنے کپڑے بھی نہیں بھیگنے دینے.
یہ ہے نا مشکل؟ بالکل آسان. وہ مجھے ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، یہ ایرانی نژاد ہیں، 908 کے اندر ان کا وصال ہوتا ہے، مطلب داتا صاحب سے پہلے کے ٹائم کے. یہ ایک اپنی بک ہے ان کی، مقامت القلوب، سٹیجز آف ہارٹ، اس میں لکھتے ہیں کہ التصوف ہوا حریت، کہ تصوف آزادی کا نام. دیکھا جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا، سیم وہی بات کہ تصوف آزادی کا نام. پھر 1726 میں ایک جوناتھن سوفٹ رائٹر تھا، اس نے ایک سیریز لکھی تھی ناولز کی. وہ جو ناولز کی سیریز تھی، آپ میں سے یقیناً سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا آپ نے، وہ تھا گلیورز ٹریولز. گلیورز ٹریولز وہ ایسٹیبلشمنٹ آف ماڈرن سوسائٹیز کے اوپر تھی، کہ جدید معاشرے کس طرح قائم ہوتے ہیں. تو اس میں جو گلیورز ٹریولز میں وہ سٹوری بیان کرتا ہے، ایک بہت کاٹ والا انسان جو ہے نا، وہ ایک بونوں کے دیش میں چلا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بونے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. تو وہ جب اس کو دیکھتے بڑے حیران ہوتے ہیں، یہ کیا، کہاں سے آ؟ تو وہ اس طرح جب ہاتھ کرتا ہے نا، تو 200 بونا دور جا کے گرتا ہے. رات کو جب وہ سوتا ہے تو وہ بونے اس کو باریک باریک دھاگوں سے باندھ دیتے ہیں، باریک باریک دھاگوں. تو صبح کے وقت وہ پوری قوت لگاتا ہے، لیکن ان باریک دھاگوں سے آزاد نہیں ہو پاتا. اگر گلیورز ٹریولز کے پرویو میں دیکھیں تو تصوف بنیادی طور پہ ان باریک دھاگوں سے آزادی کا نام ہے. یہ باریک باریک دھاگے ہیں بنیادی طور پہ، ماں باپ سے محبت، مال سے محبت، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، مکان سے محبت. دیز آر جسٹ فائن تھریڈس، کچھ بھی نہیں. اقبال کہتا نہیں ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. کہتا یہ دنیا کا مال اور یہ جو رشتے تھے، یہ تو میرے وہم کے بت تھے جو لا الہ الا اللہ سے ٹوٹے. یہ تو بت بنائے ہوئے تھے میں نے سارے. تو یہ جو آزادی ہے، یہ انسان، اگر تھوڑا سا میں اور چلوں تو انسان بنیادی طور پہ اپنے سیلف کے اندر امپریزنٹ ہے، اپنے اندر چھپا ہوا انسان. اس نے اپنے اندر سے چھپے ہوئے وجود کو آزاد کرنا ہے. وی آر امپریزنڈ ان آور سیلف. ہم اپنے اندر چھپے، جو ہمارے ریئل ایسنس ہے، اس کی آزادی جو ہے وہ تصوف ہے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں جب یہ انسان ان 8 محبتوں سے نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ 3 محبتیں جو ہیں یہ غالب آ جاتی ہیں، تو اس کے ہر وقت نروز پہ یہ 3 محبتیں رہنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ چلے گا، پھرے گا، اٹھے گا، کھانا کھائے گا، جاب کرے گا، کاروبار کرے گا، اس کی یہ 3 محبتیں ہر وقت اس کے خیال میں رہیں گی. جب یہ 3 محبتیں ہر وقت خیال میں رہنا شروع ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان 8 کو چھوڑ دیا ہے. شاید میں آسان الفاظ میں کہوں، یہ گھر چھوڑ کے بھاگ جانے کا نام نہیں ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنے کا نام نہیں، یہ پرائورٹیز کو سیٹ کرنے کا نام ہے. جب یہ 3 محبتیں آپ کے قلب میں جگہ پکڑیں گی تو یقین مانیے یہ واقعی نہیں اچھی لگے گی. آپ رہیں گے انہی کے ساتھ، گھر بھی آپ کا ہی رہے گا، مال بھی آپ سے کوئی نہیں چھینتا، ماں باپ بھی کوئی نہیں چھینتا، لیکن آپ کی پرائورٹی سیٹ ہو گئی، آپ نے کسی اور کو پرائورٹی پہ رکھ دیا. تصوف پرائورٹیز کے سیٹ کرنے کا نام ہی ہے.
خدا کہتا ہے کہ جب تک تم مجھے ہائیسٹ پرائورٹی پہ نہیں رکھو گے تم مجھے نہیں پا سکتے. جس دن آپ نے پرائورٹی ہائیسٹ پرائورٹی پہ رکھ لیا آپ دوسرے دن پالو گے اس کو. ہائیسٹ کہتا ہے نا من طلبنی فقط وجدنی. جس نے مجھے پیشن کے ساتھ ڈھونڈا وہ مجھے پا لیتا ہے. تو اس کو پا لینے کا نام ہے تمہارا فتح. پہچان لیا ہے آپ نے اس کو. پھر یہ کہ بنیادی طور پہ کیوں نہیں پا سکتا انسان جب پرائورٹی پہ ہم اصل میں رب العزت کو مخلوق کی پرائورٹی پہ پانا چاہتے ہیں. کبھی بھی کوئی خالق مخلوق کی سطح پہ نہیں ملتا. یہ اس کی انسلٹ ہے. بلکہ مخلوق کی سطح سے بھی نچلی سطح پہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. ہماری پرائورٹیز میں نہیں رہا. تو جب ہماری وہ ہائیسٹ پرائورٹی بن جائے گا رادر اس کو میں اگر یہ کہوں کہ ہائیسٹ پرائورٹی آف انٹلیکچوئل کیوریوسٹی کہ آپ کے تجسس جو انٹلیکٹ کا ہائیسٹ تجسس ہے اس پہ جا کے ڈھونڈیں گے آپ. اس کی انسلٹ ہے. کوئی پرائم منسٹر پی ایم کی چیئر پہ نہیں بیٹھتا. وہ دیکھتا ہے کہ یہ ڈھونڈنا کیا چاہتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ پیشنیٹ ہے وہ دکھا دیتا ہے سارا کچھ. ایسے نہیں کہ ہماری ترجیحات میں کہیں نہ ہو رہا میں ایسی راستے چلتے مل جائے. خزانہ ہمیشہ جو ہے وہ ایفرٹ سے ملتا ہے. تو پھر ایک اور میں نے وہ عرض کی تھی کہ بنیادی طور پہ ایک بات میں نے اور کی تھی بڑی کلاسیکل سی بات تھی. وہ یہ تھی کہ قرآن نازل ہوتا ہے حجازیوں پہ اور قرآن کے نسخے لکھے سب سے خوبصورت آٹومنز نے عثمانیوں نے. ہماری بادشاہی مسجد میں جو نسخے رکھے ہوئے ہیں یہ آٹومنز کے ہیں. یہ انہوں نے لکھے. قرآن کی سب سے خوبصورت جو قرأت کی ہے وہ مصری نے ایجپشنز نے. کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کو اگر سمجھا ہے تو انڈینز نے سمجھا ہے. جب ہم اقبال کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ اس ریجن میں آ کے سب سے پہلے اور توحید کا کیا گرو نانک نے توحید کا سبق دیا. کہتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کی اس سے پہلے وہ مکہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ گئے. گرو نانک کی میں بات کر رہا ہوں 1540 میں غالباً ان کا وصال ہوتا ہے. تو ان کو ہندو کہنے لگے کہ جناب یہ بتا دیجیے کہ جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کی جو وہ جسم ہوگا ہم اس کو جلائیں مسلمان کہیں کہ ہم دفن کریں اس کو ہمیں ذرا تھوڑا سا بتا جائیں کیا کریں. تو گرو نانک کہتا ہے کہ آپ تازہ پھول لگیے گا اور میرے دائیں طرف ہندو رکھ دیں اور بائیں طرف جو ہے نا وہ مسلمان رکھ دیں اور جب میں چلا جاؤں تو صبح اپنے پھولوں کو دیکھیں جس کے پھول فریش ہوں گے میں اس گروہ سے تعلق رکھوں. جب ان کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو مطلب کفن میں لپیٹا اور لیٹ گئے. انہوں نے پھول رکھ دیے. صبح دیکھا تو وہ پھول دونوں سائڈ کے فریش تھے لیکن گرو نانک نہیں تھے وہاں. تو اقبال کہتا ہے کہ جس نے حجازیوں سے دشت عرب چرایا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ سرمن جب دیا تو 1,24,000 پیغمبر صحابہ تھے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا؟ تو تمام نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو اب آخری امتی تک پہنچانا تمہارا فرض ہے۔ تو بہت سارے صحابہ اپنے گھروں کو بھی نہیں گئے تھے، بچے بھی چھوڑ دیے کہ ہمارے محبوب نے جس سے وہ عشق کرتے تھے، کہ اس کا ہمیں میسج ملا ہے کہ ہم نے پہنچانا ہے پوری دنیا میں۔ اب انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کی صحبت میں رہے، ان کی روح بیدار تھی۔ جب بھی روح بیدار ہوتی ہے تو اسے حال پیدا ہوتا ہے، حال، اور حال سے ہمیشہ اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ اور جب روح مردہ ہوتی ہے اور بدن بیدار ہوتا ہے تو بدن کے بیدار ہونے سے کال پیدا ہوتا ہے، اور کال سے دلیل پیدا ہوتی ہے، اور دلیل سے چالاکی آتی ہے۔ چالاک نہیں ہوتا صوفی۔ تو صوفیاء میں جب ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں کو تو اخلاق سے دین پھیلا ہے، اخلاق سے۔ تو کیونکہ ان کا جو راستہ ہے صوفیاء کا، جو قرآن کا اسپرٹ ہے نا، مجھ سے اگر پوچھے کوئی کہ آپ باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک لفظ میں بتائیے کہ قرآن ایک لفظ میں کیا ہے؟ تو شاید میں یہ کہوں کہ قرآن ایک لفظ میں ذکر ہے۔ قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے، یقین مانیے، جس میں انسان کو یہ دعوت نہ دیتی جاتی ہو کہ ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو، اور کثرت ذکر کا لفظ استعمال کیا۔ تو ذکر بنیادی طور پہ اس انسان کے لیے جو روح کا مسافر ہے اور تصوف کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کے لیے فیول ہے، فیول، کہ یہ گاڑی اس وقت تک منزل پہ چلے گی جب تک اس کو فیول ملتا رہے گا۔ تو وہ سانسوں میں کرے گا، وہ زبان سے کرے گا، وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت کرتا رہے گا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص ایسی کیفیت میں چلا جائے تو آپ سمجھیں گے نہیں کہ وہ ڈیوائن کنیکشن پا گیا؟ تو یہ جو آزادی تھی ان باریک باریک رشتوں سے آزادی، وائبس، فائن فائن تھریڈ سے ان سے آزادی۔ اقبال کی مجھے نظم جو ہے نا، سوری، وہ میں کمپلیٹ کرتا ہوں پھر سے، مجھے تشنگی نظر آ رہی ہے بھائی چہرے پہ۔ تو وہ اقبال کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ انڈینز نے قرآن سمجھا، انڈینز نے۔ آپ کو تمام صوفیاء جو ہے اس ریجن میں ملیں گے، افغانستان اور یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس، یہ بھی اسی کا پارٹ تھا افغانستان کا، اور یہ والا حصہ اور انڈیا، اس میں سارے صوفیاء آپ کو میجورٹی ادھر ملے۔ تو وہ کہتا ہے یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، تو جب وہ آیا نا یہاں پہ وہ گریک کیا سکندر اعظم آیا، تو اس نے راجہ پورس کی فورسز کو دیکھا تو وہ ڈر گیا کہ یہ تو جن نما انسان یہاں رہتے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، پیچھے ہٹ گیا وہ۔ تو اقبال اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا۔ آئنسٹائن کو جب نوبل انعام دیا گیا تو اس نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی نوبل laureate نہ بن پاتا اگر انڈینز نے زیرو ایجاد نہ کیا ہوتا۔ یہ جو زیرو ہے یہ انڈینز کی انوینشن ہے۔ سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، میں نے عرض کی تھی اس وقت بھی شاید کہ شکنتلا دیوی جو ہے نا، وہ خاتون ہے انڈیا کی، وہ 17 ڈیجٹ کو رائٹ سائڈ پہ 17، لیفٹ سائڈ پہ 17 ان کو ملٹیپلائی کرتی ہے اور 23 سیکنڈز میں جواب دیتی ہے، اور یہ سیم ڈیجٹ جب کمپیوٹر میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ 39 سیکنڈز لیتا ہے، وہ اپنے ذہن سے 23 سیکنڈز میں دے دیتی ہے۔ اب تو وہ مر گئی ہے، 2014 کی بات ہے، جب میں جرمنی میں تھا تو ایک انڈین کے ساتھ میں رہتا تھا، وہاں سے یہ ایکسچینج ہوئے تھے۔
اگر آپ گوگل بھی کر کے دیکھ لینا تو آپ کو سب سے زیادہ جو انٹیلیجنٹ برین ہے نا وہ اس ریجن میں ملے گا، انڈین اور پاکستان۔ تو وہ کہتا ہے کہ سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اقبال کی خوبصورتی یہ ہے شاعری کی کہ وہ مادیت اور روحانیت کے میسج کو بیلنس کر کے دیتا ہے۔ اب اس نے پہلا بند کہا ہے تو وہ روحانیت کا بند ہے سارا۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے لے کے وہ عشق پہ بات لے گیا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، وہ عشق تھا جو چھڑا رہا تھا۔ اب جب دوسرے بند میں آیا تو وہ مادی چیزوں کی طرف آ گیا۔ اب ایسا لگ رہا ہے جیسے جغرافیکلی وہ انڈیا کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جبکہ اقبال کا اشارہ وطن جب کہتا ہے تو وہ وطن عشق کو کہہ رہا ہے، روحانی طور پہ کہ عشق ایک پوری دنیا ہے۔ کہتا میں تو وہاں رہتا ہوں۔ اب تیسرے بند میں دیکھیں کیا کہتا ہے، فرماتے ہیں اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے۔ یہ لوگ نور الحسن ابو الحسن نوری میں نے ابھی بتایا، یہ ایران کے رہنے والے تھے، کیونکہ ڈاکٹر اقبال کی جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا تھا، تو ان کا سارا جو انٹلیکچوئل تھاٹس تھی پی ایچ ڈی کے دوران وہ صوفیہ جو ایران کے تھے ان کے اوپر تھی۔ تو وہ کہتے ہیں ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکایا کہکشاں سے۔ یقین مانیے مجھے کوئی بندہ جتنا مرضی بڑا اقبال شناس ہو اس شعر کی تشریح بتا دے، ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکایا کہکشاں سے۔ کہاں بول رہا ہے؟ یہ کون سے ستارے تھے جو فارس کے آسمان سے ٹوٹ رہے ہیں اور کہکشائیں چمکا رہی ہیں ان کو؟ پھر سے کدھر چمک رہی؟ جب ہم سورۃ نجم پڑھتے ہیں وہاں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ غالباً یہ کون سی سورت میں جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا؟ یہ سورت ہجر ہے؟ کوئی اصلاح کرے گا میری؟ کون سی سورت ہے؟ سورت ہجر میں آتا ہے، سٹارٹ میں آتا ہے۔ سورت نجم میں تو ایک ستارے کی قسم کھائی جاتی ہے، ایک ستارہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ کرتا ہے قرآن۔ لیکن ہم دوسری طرف نکل جائیں۔ کہتا ہے ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکایا کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی۔ میں جب ایک پی ایچ ڈی کے دوران میں نا فرینکفرٹ گیا تو وہاں پہ ایک قادیانی تھا، وہ میرا دوست تھا۔ وہ نا ایک یونیورسٹی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، احمدیہ یونیورسٹی، تو وہاں پہ مجھے لے گیا، ان کے پرنسپل سے مجھے ملایا۔ اس پرنسپل نے یہ شعر پڑھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ کہتا یہ ہماری طرف اشارہ۔ میں نے کہا جناب یہ آپ کی طرف اشارہ نہیں۔ میں نے اسی وقت کہا، میں نے کہا آپ کی طرف اشارہ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ سمجھ ہی نہیں رہی اقبال کہاں بول رہا ہے۔ اس کا پہلا مصرع دیکھیں کدھر وہ باتیں لے کے جا رہا ہے۔ تو پھر دیکھیں، پھر اس کا آخری بند مجھے لاسٹ ٹائم بھول گیا تھا، آپ سنیے۔ وہ یہ پھر روحانی شعر، پورا بند روحانی آ گیا۔ اب کہتا ہے بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوے نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ۔ کہتا ہے کہ وہ جگہ جس کے بندے کلیم اللہ کی طرح ہیں، مطلب اللہ سے بولنے والے، ڈائریکٹ باتیں کرنے والے، یہ اعزاز صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے، صرف۔ اور صوفیاء تو جب عین الیقین اور علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین پہ چلے جاتے ہیں تو وہ تو سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ اقبال کا جب آخری وقت آیا تو وہ کہتا ہے میں نے جتنا کچھ اللہ نے مجھے دکھا دیا کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ یقین کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، دیکھ کے یقین کرو۔
تو کہتا ہے بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوے نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، رفت ہے زندگی کا بام فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے ٹھہری تھی ترکی کے قریب۔ اب اقبال کو اس شعر کی تشریح کے لیے جب ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے نا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس طرف اشارہ، ابھی شاید ایبسارب نہ کر پائے۔ تو یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ انسان کی اپنی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب وہ پاسٹ اور فیوچر کی کیفیات سے گزرتا ہے تو وہ پریزنٹ مومنٹ میں رہتا ہے، تو اس کو کوئی خوف نہیں رہتا اور کوئی حزن نہیں رہتا۔ تو وہ سورت یونس کی جو 8 نمبر آیت ہے غالباً، اس پہ آ جاتا ہے کہ اللہ کا دوست جو ہے وہ خوف و حزن سے بری ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک ایسی زندگی اور کیفیت میں رہتا ہے جس کو مولانا روم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ موت کا ذائقہ ہر شخص چکھتا ہے لیکن زندگی کا ذائقہ کوئی کوئی چکھتا ہے۔ تو وہ ہوتی ہے زندگی۔ پھر محمد بن حسین بن علی بن ابن طالب وہ فرماتے ہیں کہ تصوف اخلاق ہے۔ میں نے عرض کی تھی کہ جب آپ بہت کثرت سے ذکر کرو گے اور روح بیدار ہو جائے گی، تو روح کی بیداری سے جو چیز انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ حال پیدا ہوتا ہے۔ حال کہتے ہیں پریزنٹ اسٹیٹ کو۔ اس حال سے پھر انسان کو جو چیز ملتی ہے وہ اخلاق ملتا ہے۔ اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ کا اخلاق رکھتے تھے اور اخلاق کا نمونہ بنا کے بھیجے گئے تھے۔ ان کے بعد صحابہ اور تبع تابعین اور تابعین کے بعد ہمیں اخلاق اگر نظر آتا ہے تو صوفیاء میں نظر آتا ہے۔ آج اگر معاشرے میں اخلاق نہیں ہے، یقین مانیے، اور اسی کا قحط ہے ہمارے معاشرے میں، ایسے ہی اس کی ایک ہی وجہ کیا، گیس کریں کیا؟ یہی کہ ہمارے ہاں ریئل صوفی کا قحط پڑ گیا، چھپ گئے۔ مادیت اتنی پھیل گئی ہے کہ اس نے انسانیت کو اندھا کر دیا، روح سے کوئی واقف نہیں۔ تو یہ اخلاق ہے بنیادی طور پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو اخلاق میں بڑا ہے، کردار میں بڑا ہے، وہ تصوف میں ہے۔ پھر میں نے ایک یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے، ابو عبیدہ بن جراح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین الامت کا ٹائٹل دیا تھا کہ یہ امت کے امین ہیں، امین۔ وہ غالباً ایک علاقے کے گورنر تھے۔ ان کو جب جنگ اس کے لیے بلایا گیا ہے، یرموک کے لیے، وہ جانے لگے تو انہوں نے وہاں کے پادری کو بلایا، سب سے بڑے پادری کو بلایا۔ دیکھیں کیا ڈائلاگ ہوتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ یہ رقم آپ نے جزیے کے طور پہ ہمیں دی تھی کہ ہم آپ کی پراپرٹی اور جان کی حفاظت کریں، اب ہمیں آپ کا علاقہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، تو آپ اپنی یہ رقم پلیز واپس لے لیجئے، کیونکہ ہم آپ کی پراپرٹی اور جان کی حفاظت کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے۔ یہ کیا تھا؟ What it was? It was character. یہ کردار تھا۔ یہ صرف ایک ہی صورت میں پیدا ہوتا ہے، بس اس کا کوئی دوسرا وے نہیں ہے آنے کا۔ وہ ہے کہ جب انسان کے اندر اس کی روح بیدار ہو جائے، جاگ جائے روح۔ اس روح کی بیداری کے پروسیس کو ہی اقبال خود ہی کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ خود ہی۔ وہ کہتا ہے کہ جس نے یہ خود ہی بیدار کر لی، اس نے اپنے انسان ہونے کو حق ادا کر لیا۔ اگر مجھ سے آپ پوچھیں، پھر پوچھیں کہ ایک لفظ میں بتائیے اس کو، تو میں کہوں گا اقبال کی خود ہی۔ پہلے کیا کہا تھا میں نے؟ ذکر۔ مجھ سے پھر پوچھے کوئی کہ خود ہی کو بتائیے کس پہ بیس کرتے ہیں، تو میں کہوں گا ذکر۔
تو وہ کہتا ہے کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا. کیا کہا میں نے؟ خودی سے کیا بیدار ہوتی ہے؟ روح. کیا بیدار ہوتی ہے؟ اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ اخلاق، کردار. جب پیدا ہوتی ہو انسان کو محسوس ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پہ میرے ہاتھ ہلتے ہیں، کان سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان بولتی ہے. یہ بظاہر آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے مٹیریل باڈی ایگزیکیوشن کر رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سافٹ ویئر کار فرما ہے وہ سول ہے، وہ روح ہے. تو وہ کہتا ہے اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. کہتا ہے کہ جو مکتب ہے، جو سکول اور یونیورسٹی ہے، اس کے لیے جو یہ ٹاپکس ہیں یہ سوٹیبل نہیں ہے، یہ ابزارب نہیں ہوتے خودی والے. کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ ان بیچارے معمولوں کی نظر سے. معمولہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، بڑا سافٹ سا، بہت چھوٹا سا، رنگدار، بڑا سافٹ سا پرندہ ہوتا ہے. کہتا ہے یہ تو بیچارے چھوٹے چھوٹے سے پرندے ہیں، مطلب ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو مادی دنیا میں گم ہے. کہتا ہے بہتر ہے کہ ان بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات. کہتا ہے کہ ان پرندوں کو بیچاروں کو کیا ہوتا ہے کہ بعض کیا چیز ہے. کہتا ہے ان سے اس کے احوال اور مقامات چھپے رہے تو اچھا ہے. کہتا ہے بہتر ہے کہ ان بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات. پھر وہ شخص جس کا بدن حکومت کرتا ہے اس کے اوپر، مطلب باڈی کے کمفرٹ کو ڈھونڈتا ہے کہ لگژری آ جائے، گاڑی آ جائے، گھر آ جائے، بینک بیلنس آ جائے، نوکری آ جائے، اچھی بیوی مل جائے، بچے ہوں. دس از آل میٹیریلزم. باڈی کے کمفرٹ کو ڈھونڈے گا، مجھے اے سی لگا ہو، بس سکون ہو مجھے. یہ دس از میٹیریلزم. وہ کہتا ہے کہ اس کو وہ محکوم کہتا ہے کہ یہ محکوم ہے، اس کو غلامی کہتا ہے. کہتا ہے اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. بہتر ہے کہ ان بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات. محکوم کا ایک سال ہے آزاد کی کان، اس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات. کہتا ہے کتنے مشکل ہے محکوم کے اوقات. پھر کہتا ہے محکوم آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات. کہتا ہے کہ جو آزاد ہے، جس کی روح بیدار ہے، اس کو جب خیال آئے گا تو وہ حقیقت کے قریب تر ہوگا. اور جس کا بدن جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے، روح مری ہوئی اندر، کہتا ہے وہ بیچارہ گرفتار ہو جائے گا خرافات کے اندر، روایات کے اندر گرفتار. آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار و خرافات. آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نہیں مرگ مفاجات. کہتا ہے کہ جو آزاد ہے اس کا ایک ایک سانس جو ہے وہ امر ہو رہا ہوتا ہے، جو روح والا ہے. اور جو بدن والا ہے ایک ایک سانس میں مر رہا ہوتا ہے. کہتا ہے محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا. مادی انسان کو، بدن والے انسان کو کس کا سودا؟ پیروں کو. پیر ڈھونڈے گا، پیر مل جائے. محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرا. کہتا وہ جس نے روح بیدار کر لی وہ تو خود ایک کرامت ہے. کہتا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم. کہتا جو میٹیریل بندہ ہے، میٹیریلزم کا بندہ، اس کے لیے موسیقی، آرٹ، کلچر، یہی نالج کافی ہے. وہ ڈیوائن نالج کا کہتا ہے. تو بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. پھر وہ آزادی کی بات کرتا ہے، وہی آزادی جو 8 سے 3 محبتوں میں ہمیں نظر آتی ہے. پھر یہاں پہ میں ناج البلاغہ کو کوٹ کرتا ہوں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جو بدن ہے یہ 6 سٹیٹ سے گزرتا ہے، 6 کنڈیشن سے گزرتا ہے. جاگتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے، زندگی بھی ہوتی ہے اور مر بھی جاتا ہے.
सेम पैटर्न पे, ऑन द सेम पैटर्न सोल भी सेम स्टेट्स को एग्जिबिट करती है, फील करती है, जागती भी है, सोती भी है, बीमार भी होती है, सेहतमंद भी होती है, इसकी जिंदगी भी और ये मर भी जाती है। सेम पैटर्न। अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए बताऊं कि ये हमारी फिजिकल सेल्फ है, ये बॉडी जो नजर आ रही है बाहर, इसमें कान है, नाक है, ये हेड है, ये आर्म्स है, लेग है। फिर जब इसके अंदर हम देखते हैं तो इसमें विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसमें पूरी बॉडी की जो फिजियोलॉजी बेस कर रही है, तो इसमें लिवर है, उसमें स्टमक है, उसमें लंग्स हैं, उसमें हार्ट है, ये विसरल ऑर्गन्स है। इसी तरह सोल जो है उसके अंदर जो है इंटेलेक्ट मौजूद है, वो बुनियादी तौर पर रूह ही का हिस्सा है। फिर उसमें जो है नफ्स भी पाया जा रहा है, वो नफ्स उसके साथ गुंदा हुआ है। इस पर पूरा लेक्चर एक रिकॉर्ड करवाया, आप काइंडली वो पीछे से देख भी सकते हैं, लेकिन हम उसको समराइज कर रहे हैं। इंटेलेक्ट और नफ्स ये सोल ही के एट्रीब्यूट है, उसके अंदर गुंदे हुए। जब हम गहराई में जाके इसको देखते हैं कुरान में और सूफिया की तालीमात में, तो हमें सोल के 6 पॉइंट्स और नजर आते हैं, वो इसके विसरल पॉइंट्स हैं। फिर उनके अज़कार हैं, उनको सोल के सॉफ्ट पॉइंट कहा जाता है। वो लताइफ है, वो कल्बी है, सिरी है, खफी है, अखफा है, अना है, या जिसको सुल्तानुल अस्गार कहते हैं, वो ये है। जब इनका कोई भी सूफी, कोई शख्स, कोई आम आदमी, कोई सालिक जब इन लताइफ का जिक्र करता है, तो वो बुनियादी तौर पे सोल को जगा रहा होता है। जैसे हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे जब उसको रिवॉल्व करते हैं, वो बीबीसी की वेव्स को कैच कर लेता है। तो ये बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इस दुनिया में घूम रही है। जो ही आप रेडियो को सेट करेंगे तो वो वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर देगा, उसमें ट्रांसमीटर लगा होता है। ये हमारा मोबाइल भी यही काम कर रहा है। ये वेव्स आती हैं, जब कहीं से कॉल आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये उसको साउंड वेव्स में चेंज करता है। तो जब हम इन लताइफ का जिक्र करते हैं, तो ये लताइफ जब रोशन होते हैं तो अल्लाह जमीनों आसमान का नूर है, तो ये कनेक्ट कर जाते हैं उनसे। ये है वो सारी। कहा यह जाता है तसव्वुफ के रास्ते में कि जिस शख्स के ये लताइफ रोशन हो गए, वो जब हम आगे चलेंगे थोड़ा सा जिक्र और अज़कार पे एक टॉक रखेंगे, तो वहां पे दुरूद और जिक्र के बारे में, दुरूद के बारे में है कि जो कसरत से दुरूद पढ़ता है, वो जब तक दुनिया में अपना मुकाम ना देख ले जन्नत के अंदर, वो जाएगा नहीं दुनिया से। तो जब ये लताइफ रोशन हो जाते हैं, तो यकीन मानिए कि आदमी यहाँ बैठ के देख लेता है कि उसने कहाँ पहुंचना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जैसा इंसान मुझसे गुमान कर रहा होता है ना, मैं उसके साथ वैसा मामला करता हूं। इंसान को खुद फील हो जाता है कि यार मैं खुल्द से लेके फिरदौस में कहाँ पे फिट करेगा खुदा मुझे। 7 जन्नतें हैं ना भाई, खुल्द है, दारुल सलाम है, दारुल करार है, मावा है, जन्नत नईम है, और फिरदौस एक भूल गई है शायद वो। तो ये 7 जन्नत, जो बेचारा अदने से अदना उम्मती जो निकल रहा होगा, ठोकरे खा खू गए, सजा भुगत के वो खुल्द में चला जाएगा। लेकिन जो जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जब हम सूरत वाक़या का स्टार्ट देखते हैं, तो वहां पे अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन, ये सारे जो हैं ये जन्नतुल फिरदौस में ये दीदार कर रहे होंगे। जन्नत के बाद भी जो चीज एक सालिक और सूफी के दिल में रहती है, जो वो जन्नत का भी तालिब नहीं होता, वो है दीदार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि 3 तरह के लोग पाए जाते हैं दुनिया में। एक को वो औरत कहते हैं, एक को मर्द कहते हैं, और एक को मुखन्नस कहते हैं। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं। सुनिए, वो कहते हैं वो शख्स जो सुबह से शाम तक दुनिया के मामला में फंसा हुआ है, उसके नजदीक बस दुनिया की सब कुछ है। घर बना लो, बच्चे पैदा कर लो, गाड़ियां, ये बंगले और ये नौकरियां और पैसा बैंक बैलेंस। कहता है ये औरत है,
ان کو وہ عورت کہتا ہے، چاہے یہ مرد ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو عبادت تو کرتا ہے لیکن اس کا ٹارگٹ جنت کا ہے۔ جیسے وہ کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، جیسے وہ ہمارے دیوبند مولانا طارق جمیل جنت وہ حوروں کی خوبیاں نہیں بیان کرتے، میرا خیال ہے کسی عالم نے اگر حوروں کی خوبیاں بیان کی ہیں تو انہوں نے کی، تو یہ حوروں کے چکروں میں ہوتے ہیں، جنت کے چکروں میں ہوتے ہیں، تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کی سوچ زیادہ سے زیادہ یہاں تک جاتی ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور حوریں مل جائیں۔ ان کو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مخنث ہے۔ اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں عبادت کرنے لگتا ہوں اور میرے دل میں کہیں دنیا آ جاتی ہے تو میں فوراً جا کے وضو کرتا ہوں، چاہے میرا وضو پہلے سے ہو، چاہے میرا وضو پہلے سے ہو، میں فوراً جا کے وضو کرتا ہوں۔ اور جب عبادت کرنے لگتا ہوں اور میرے دل میں کہیں جنت کا گمان آ جاتا ہے یا حور کا گمان آ جاتا ہے، میں جا کے غسل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کیونکہ دنیا کا خیال نکالنا تو آسان ہے وضو سے، جنت کا نکالنا بڑا مشکل ہے، تو میں غسل کرتا ہوں۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں، امام زین العابدین، تیسرا وہ بندہ ہے، اب جنت خالق نے پیدا کی ہے نا، تو جو چیز پیدا ہو گئی وہ کیا ہو گئی؟ مخلوق۔ تو اگر آپ کا ایک مخلوق کی کسی چیز کو حاصل کرنا ہے، مخلوق حاصل کرنا ہے، تو میرا خیال ہے مومن ایمبیشیس ہوتا ہے۔ ایمبیشیس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ٹاپ کی چیز لینا چاہے، اگر فرض کر لو لینا بھی چاہے تو وہ جنت نہیں ہے، ٹاپ کی چیز اس کا دیدار ہے، تو وہ جو ہے اسی کو چاہے گا، وہ کہے گا مجھے بس آپ کا دیدار چاہیے، مجھے جنت نہیں چاہیے۔ جب ہم جاوید نامہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں 3 ایسی روحیں ہیں، جب اقبال فرماتے ہیں فارسی میں کہ وہ اللہ کے حضور جب پہنچتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کو کہتا ہے کہ تم جیسی جنت کہتے ہو میں بنا دیتا ہوں، وہ کہتی ہیں ہمیں نہیں چاہیے جنت، تو وہ آزاد پھر ایک منصورہ لاج کی ہے، ایک غالباً قرۃ العین کی ہے، اور ایک تیسرا یا سلطان باہو ہیں یا غالباً، مجھے ان میں سے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے، سلطان باہو ہیں یا غالباً، یہ آزاد ہے۔ تو یہ تیسری جو کنڈیشن ہے جس کو وہ کہتا ہے نا باعث کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، کہ ساری چیزیں ایک طرف رکھنے کے بعد پھر مراد ملتی ہے یہاں۔ دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، عقبہ جنت کو کہتے ہیں، کہتا اگر تو نے دنیا اور اس کی چیزیں پرائورٹی سے پیچھے کر دی ہیں تو پھر جنت کو بھی چھوڑ دے۔ سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ۔ ریوارڈ مت رکھیے، آج ہم نے اپنی عبادات کو نیرونائز کیا ہوا ہے، میں جاؤں گا مسجد میں، مالک میری پروموشن روکیے، گو کہ اسی سے مانگنا چاہیے، کس سے مانگے؟ اسی سے مانگے، کہا جاتا مانگو، لیکن آپ نہ مانگو، اس کو پتہ ہے آپ کو کیا چاہیے۔ بہت سارے تو ایسے ہیں، میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، مجھے کاروبار میں بڑھنا چاہیے، دنیا ہی مانگی اگر مانگی، اسی سے باہر یہ دنیا فراڈ ہے، اس کو دل میں مت گھسنے دیں، جس وقت یہ دل میں گھستی ہے آپ کی ساری ترجیحات کو بدل دے گی، ساری ترجیحات ہاتھ میں رکھیے۔ وہ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا غالباً ہے یہ قول کہ اگر ہاتھ خالی ہے تو دل کو بھی خالی ہے، اس کو دل میں سے نکال۔ اب ہم دوبارہ جو ہے نا، میں ایک حدیث کا ریفرنس دوں گا یہاں پہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا، یہ سورہ زمر کی 22 نمبر آیت، 22 نمبر آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد شرع صدر جن لوگوں نے کی ہے ان کو اللہ کی طرف سے نور کی روشنی قائم کرتی ہے، عفمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور ربی۔ دیکھا کتنی باریک بات ہے، یہ ڈیوائن لائٹ ان کو گائیڈ کرے گی جنہوں نے شرع صدر کری۔ اب شرع صدر بنیادی طور پر کیا ہے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ شرع صدر کیا، سینے کا کھلنا کیا؟
پھر علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ کیسے کھلتا سینہ؟ تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات، حدیث کے پرویو میں قرآن سمجھ آئے گا، یہ پیرالل چلیں گے تو اس کے بغیر نہیں سمجھ آئے گا. جیسے وہ غامدی صاحب کہتے ہیں نا یہ تو تاریخ کی بک ہے حدیث، نو، یہ ہسٹری کی بک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے کلمے کا نور، ایمان کا نور آپ کی زبان سے قلب پہ چلا جائے تو یہ سینے کا کھلنا ہے. انہوں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیسے چلے گا کہ قلب پہ آ گیا نور؟ کہتے ہیں اس کے دو نشان، جو ہی یہ قلب پہ آئے گا تمہیں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے گی، ان انٹرسٹڈ، آپ کی ترجیحات میں نہیں رہے گی، آپ دنیا سے ان انٹرسٹڈ ہو جاؤ. اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے ہر وقت خیال میں ہر وقت اللہ رہنا شروع ہو جائے. یقین مانی ایسا ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا تو میں اس کیفیت سے گزر رہا ہوں، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن نکل گیا میرے منہ سے، ایسا ہوتا ہے. وہ غالب کہتا ہے نا، گو میں رہا رہی میں ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. ہر وقت رہتا ہے. جب وہ ہر وقت آپ کے خیال میں رہے گا تو دنیا کہاں سے اچھی لگے؟ آپ کو یار میرا وقت گزرا، بس کھانے کو مل جاتا، کپڑے پہن لیتا ہوں، دیٹس اٹ، باقی جو چیزیں نصیب میں وہ آ جائیں گی، مجھے کیا ضرورت ہے جھنجھٹوں میں پڑنے کی. سائیکالوجی کا ایک بیسک اصول ہے، میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایک بات بتائی تھی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک کال رہ گیا تھا. جیسس انہوں نے کہا تھا کہ نو تھائی سیلف یو شیل نو دا گاڈ، اپنے آپ کو جانو پھر تمہیں خدا کا پتہ چلے گا. تو اپنے آپ کو جاننے کے لیے آج ماڈرن سائنسز میں ایک ہی علم ہے جو اپنے آپ کے بارے میں علم دیتا ہے، وہ ہے سائیکالوجی. اگر ہم سائیکالوجی کو کسی کے اوپر اپلائی کر دیں تو سائنس، اگر اپنے اوپر اپلائی کر دیں تصور. سائیکالوجی کا ایک ہی پرنسپل ہے، تھمب رول اس کو کہتے ہیں، کہ جس چیز پہ آپ کا وقت لگے گا اور جس چیز پہ آپ کی ایفرٹ لگے گی اس چیز کا یقین دل میں گھسے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ میں صبح جاؤں اور شام تک دکان پہ بیٹھ کے پیسے کماؤں تو میرے دل میں دکان کا یقین گھسے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ سائیکالوجی کا بیسک پرنسپل. جب دنیا میں گم رہیں گے تو دنیا گھسے گی. تصوف کے اعلی مراتب دنیا چھوڑے بغیر آپ نہیں پا سکتے. تمام صوفیاء کو دیکھ لیں، گو رہے دنیا میں ہیں لیکن دنیا کو نہیں رہنے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی 3-4 دینار کی مقروض تھے، اور ایک نشانی صوفی کی اور ہوتی ہے کہ وہ مقروض ہوتا ہے، وہ بیچارہ اپنا وقت گزار رہا تھا. حضرت عمر کو جب اس نے خنجر مار دیا، کیا نام تھا، ابن ملجم تھا شاید، تو دودھ پلاتے تھے تو دودھ نکل جاتا تھا آنتوں کے ذریعے. ان کو سمجھ آ گئی کہ آخری وقت آ گیا، تو حضرت علی آئے تو رونے لگ پڑے. حضرت علی کہتے ہیں عمر اوہو ہم تو آپ کو ایگزامپل سمجھتے تھے، آپ ڈر گئے ہو. کہتا نہیں نہیں، یہ مت سمجھنا میں موت سے ڈر گیا. حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کا تو اشرف مبشرہ میں نام ہے. کہتے نہیں نہیں مجھے پتا ہے، اور تم اشرف مبشرہ کی کہہ رہے ہو، میں کہتا ہوں 50% پہ جان چھوٹ جائے تو بڑی بات ہے، میرے اوپر ذمہ داری بڑی تھی، رعایا کی ذمہ داری بہت. تو وہ دودھ نکل جاتا تھا، جتنا پلاتے تھے دودھ نکلتا تھا. تو انہوں نے بیٹے کو کہا کہ جاؤ وہ ڈائری لے کے آؤ جس میں میں چیزیں لکھتا ہوں. تو 68,000 سم کچھ 100 کے وہ مقروض تھے. خلیفہ وقت 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتا ہے، مقروض. اصل میں مولانا روم ایک ہی بات فرماتے ہیں، ہم 10 منٹ جو ہے نا اس کے لیے رکھیں گے کوشچن آنسر کے لیے. ایک بات فرماتے ہیں مولانا روم کی مثنوی، وہ کہتے ہیں اللہ اور انسان کے بیچ کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ نہیں،
صرف مال کا پردہ ہے، ایک پردہ مال۔ اس نفس کو، جس کو ہم نفس کہتے ہیں اور جس کے اگینسٹ صوفیہ ایفرٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ جس چیز سے یہ محبت کرتا ہے وہ ہے ویلتھ، اور جس چیز سے یہ سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ ہے موت۔ بہت ڈرتا ہے یہ موت۔ اب اس کا آپ ریورس کر لیں، جو ریئل تصوف کو سمجھنے والا صوفی ہوگا وہ موت سے کرے گا عشق۔ وہ تو اقبال کہتا ہے نا، ہو اگر خود نہ کرو خود کرو خود گیر خودی، ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے۔ وہ تو موت کو بھی ڈیفیٹ کر دیتا ہے، دنیا اس کی ترجیحات میں نہیں ہوتی۔ تو یہ بنیادی طور پہ دیکھیں، جب مومن کی تعریف ہم دیکھتے ہیں، مومن کی تعریف یہ سورۃ انفال کی 2 سے 3 نمبر آیت میں بھی آتی ہے۔ 5 کوالٹیز قرآن گنواتا ہے سورۃ انفال میں۔ مومن کی تعریف میں حضرت عمر سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ عمر یہ بتاؤ تمہیں میں کتنا اچھا لگتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ماں باپ سے، اولاد سے، مال سے سب سے زیادہ اچھے لگتا ہے، اپنی جان کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک تمہیں میں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ لگوں تمہارا ایمان نہیں ہوگا۔ اب چلیے پھر سورۃ توبہ کی طرف۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ آپ کا خیال ہے، جس کی پرائورٹی سیٹ کرنی ہے کہ میری پہلی ترجیح اللہ اور اس کا نبی ہے۔ کوئی چیز اس کے درمیان میں آئے گی، چاہے وہ بیٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیوی ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گھر ہی کیوں نہ ہو، میرے نزدیک اس کی اہمیت ہے۔ جب تک ہم اس پیٹرن کو، اس فریکوینسی پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے، ہم بھی شاید پھر عبادات کی روح سے غافل رہیں۔ لیکن اس کمرے میں بیٹھ کے بنیادی طور پہ ہم جس سفر کو لے کے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم عبادات کے روح سے آشنا ہو جائیں۔ ہم جو ہے نماز کو جو ہے وہ ایک عبادت اور رسم کے طور پہ مت کریں، گم ہو کے پڑھیں اس کو۔ وہ ایک سجدہ جب کر دیں گے ہم عشق اور محبت کی حالت میں، یقین مانیے وہ 1,00,000 سجدوں کے بعد 1,00,000 سجدوں، اور آخرت میں اعمال جو ہے گنے نہیں جائیں گے، تو لے جائیں۔ اگر آپ کا ایک سجدہ محبت کا نکل آیا تو کام ختم۔ That's it۔ اگلے 5 منٹ زیادہ ہو گئے، ہم کوشچن آنسر کے لیے رکھتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال تصوف سے ریلیٹڈ ابھی تک ہماری جتنی بیسک گفتگو ہوئی ہے اس پہ یا اس کے علاوہ بھی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دوں، اگر نہیں ہوگا تو آپ سے وقت لے لوں گا۔ جی جی، اس میں 3 محبتیں، اللہ، رسول اور جہاد۔ جہاد جو ہے آج کل کے کانٹیکسٹ میں کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیں جہاد جو ہے نا، قتال کا جو جہاد ہے نا، تلوار کا جہاد، جب اس کی پرائورٹیز دیکھتے ہیں تو یہ 4تھے نمبر پہ آتا ہے، تلوار کا جہاد۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے افضل جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے۔ بنیادی طور پہ انسان جب معرفت کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کی نگیشن کر رہا ہوتا ہے، اپنی انسٹنکٹ جبلتوں کی جو ہے نا وہ نگیشن کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ بازار میں چلتے ہوئے میں خوبصورت لڑکی کو دیکھوں، لیکن اندر سے آواز آتی ہے کہ تو جس راستے کا مسافر ہے تیرا راستہ فیل ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ لڑائی ہے اپنے ساتھ۔ دل کرتا ہے کہ میں آفس میں بیٹھا ہوں، مجھے پیسے آفر ہو رہے ہیں، میں پکڑ لوں، میرے بچوں کی فیس آ جائے گی، برانڈس کے کپڑے آ جائیں گے۔ اندر سے آواز آتی ہے تو جس راستے کا مسافر ہے نا اس کے یہ اعتبار نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فائٹ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ سے۔ یہ بہت مشکل ہے، تلوار سے لڑنا کوئی مشکل نہیں، لیکن تلوار میں بھی اثر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کے اندر فقر آ جاتا ہے۔ اگر تلوار ہاتھ میں لے کے اندر بچے ہی گزرے تو تلوار چلے گی؟ میرے تو بچے یتیم ہو جائے، میں تو گھر والی بنایا سی، ہلی ادھر 1 سال ہی میں رہا، میں تو 5 کروڑ گھر تے لا دیتے، میں جا کے شہید ہو جاؤں۔
تو جب اندر فقر آئے گا یہ محبتیں ٹوٹیں گی، پھر جا کے تلوار میں اثر آئے گا۔ وہ کہتا ہے نا ایک بار، سوچا بھی ہے مرد مسلمان کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار۔ کہتا کبھی تو نے سوچا یہ شمشیر کی یہ تلوار کس کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار، مجھ کو تو فکر مصرع ثانی کی زیادہ، اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار۔ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ کہتا فقر کی تلوار آئے گی تو پھر ہی جا کے توحید کی تلوار میں اثر آئے گا۔ تو تلوار بنیادی طور پہ، پھر دوسری بات یہ کہ جو توحید کی بھی تلوار ہے نا، جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ فقیر تھے۔ وہ سراقہ جب جاتا ہے اس کے ایران بادشاہ کے، اس میں تو گدے کو باندھ دیتا ہے باہر تو، اور وہ اتنی شان سے اندر انٹر ہوتا ہے، اور وہ بادشاہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ تو وہ اس کے غلام کہتے ہیں بادشاہ سلامت اس بندے کی چال ڈھلن ایسی تھی، ہمیں تو یہ بے خوف انسان تھا، اس سے ہم لڑ ہی نہیں سکتے، روک ہی نہیں سکتے اس کو۔ تو وہ جنگ یرموک کے موقع پہ 60,000 وہ تھے صلیبی تھے دمشق کے اندر، 60,000، اور یہاں پہ ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید اور ابھی سعد بن ابی وقاص مشورہ کیا کر رہے ہیں، خالد بن ولید کہہ رہے ہیں مجھے 30 بندے دے دو۔ 60,000 کے مقابلے میں کتنے مانگ رہے ہیں؟ 30، اور ملتے کتنے پھر مشورے کے بعد؟ 60۔ ایک بندہ 1,000 کے لیے ملتا اور فتح ہو جاتی۔ تلوار سے بنیادی طور پہ ایک بات یاد رکھ لیں، تلوار سے فتح نہیں ملا۔ جب ہم سورت انفال کی روح سمجھتے ہیں، اے نبی وہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو ہم نے پھینکی۔ کہتا ہے ہم تمہیں ان کی آنکھوں میں زیادہ کر کے دکھاتے تھے اور تمہاری آنکھوں میں ان کو کم کر کے دکھاتے تھے۔ یہ کچھ بھی نہیں، یقین مانیے یہ الوژن ہے، جسٹ الوژن۔ ایک لفظ میں بتا رہا ہوں، الوژن ہے۔ حضرت علی ناظر البلاغہ میں فرماتے ہیں ہم یہاں سو رہے ہیں، جو ہی ہمارا وقت آتا ہے ہم جاگ جاتے ہیں، ہم غفلت۔ صوفی بنیادی طور پہ ایک عشق کی کیفیت سے ہوتا ہوا اعلی شعور کی حالت میں چلا جاتا ہے، تبھی تو وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں ابھی بھی ڈرامہ لگ رہا ہے حضرت یوسف کا، جو ہے نا یہ ایجپشنز نے بنایا، میں پہلے تو اس کو اگنور کرتا رہا، ایک دن میں نے دیکھا اس ڈرامے کے اندر ایک ہی چیز ہے جو آپ کو نظر آتی ہے کہ حضرت یوسف کا جو انٹلیکٹ اور ایکیومن ہے وہ عام آدمی کی سطح سے بہت اوپر ہے، بہت اوپر۔ تو مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کی فراست سے ڈرو۔ جب آپ کی روح بیدار ہو جاتی ہے اور اندر آپ کے ذکر قرار پکڑ جاتا ہے تو یہ آنکھیں چشم تر بن جاتی ہیں، یہ پھر بھیگتی ہیں آنکھیں، آپ پہ گری اتاری ہوتا ہے۔ جب یہ بھیگنا شروع ہو جائیں تو واصف علی واصف کہتے ہیں کہ چشم تر ہی کو چشم بینا بنایا۔ جی اور کوئی کوشچن؟ اس میں ایک آپ نے کہا کہ روح کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے یا وہ کبھی ہم اصل میں نا ایک ٹاک اور رکھیں کہ یہ ساری ٹاک ہماری نا سمرائز ہو جائے، ٹائم ختم ہو گیا۔ ہاں روح بھی مر جاتی ہے، روح اس وقت مرتی ہے جب اس کو علم نہیں ہوتا، اور حضرت علی ناصر البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ڈرو اس انسان سے جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو نہیں پتا، اور روح کی زندگی ہے علم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت اور پسندیدہ دعا تھی رب زدنی علما، جبکہ وہ علم کا گھر تھے، اس کے باوجود کہتے تھے رب زدنی علما۔ علم بنیادی طور پہ ایک سٹیمولس ہے، ایک محرک ہے، وہ آپ کے اندر جب آئے گا تو آپ کے انٹلیکٹ کو روشن کرے گا۔ نالج برائٹنس دا انٹلیکٹ، آپ کی عقل روشن ہو جائے گی۔ عقل پھر روشن ہونے کے بعد ایک ہی کام کرے گی، انتخاب۔
اس نے چوز کرنا ہے راستہ. ایک طرف پڑا ہوا ہے نفس, ایک طرف پڑا ہوا ہے سول. جب نفس دیکھے گی ادھر میٹیریلزم ہے سارا, ادھر پیسے پڑے ہوئے ہیں, ادھر رشتے پڑے ہوئے ہیں, ادھر کاروبار پڑا ہوا ہے, ادھر چیٹنگ پڑی ہوئی ہے, ادھر کلیورنس پڑی ہوئی ہے, ادھر ایروگینس پڑی ہوئی ہے, ادھر جو ہے نا وہ فیم پاور پوزیشن پڑی ہوئی ہے. یہ ساری گراس تھاٹس ہیں, گراس. ادھر سبٹل تھاٹس ہیں, کائنڈنس ملے گی, لو ملے گا, کمپیشن ملے گا, اگنور کرے گا, ایک اعلیٰ کیفیت ملے گا. یہ اس طرف عقل نے صرف چوز کرنا ہے کہ ادھر چلے یا ادھر چلے. اس کو پیچھے سے کس نے روشن کیا ہے؟ علم نے. بس علم کا یہ کام ہے. اگر 40 سیڑھیاں ہیں, حالانکہ اس میں منزل نہیں ہوتی. اس راستے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ منزل ہوتی ہے, میرا خیال ہے شاید وہ ابھی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں. اس راستے میں منزل نہیں, یہ کنٹینیوٹی, حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. اقبال کہتا ہے اگر 40 سیڑھیاں ہم سمجھ لیں تو جو 39ویں سیڑھی ہے وہ علم کی ہے, اور 40ویں سیڑھی آخری سیڑھی جو ہے اس کو ایج ہے, وہ ڈیوائن لو ہے. تو سول جو ہے وہ مرتی ہے اس وقت جب علم نہیں ہوتا, اور زندگی اس کی ہوتی ہے اس وقت جب علم ہوتا, اس کو آگاہی ہوتی ہے. آگاہی, یہ آگہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار, خوابیدہ اس شرر میں ہے آتش کدے ہزار. یہ امتیاز رفت و پستی اسی سے ہے, گل میں مہک شراب میں مستی اسی سے. دیکھیں کیا کیا باتیں کر. وہ کہتا ہے کہ جو شراب کے اندر مستی ہے اس کو بنیادی طور پہ تشبیہ دے رہا اپنی آگاہی کے ساتھ. کہتا ہے جیسے میری آگاہی مجھے جو ہے نا وہ سرور, کیفیت اور ایک سٹیٹ کے اندر رکھتی ہے. کہتا ہے شراب میں نشہ اس آگاہی کی وجہ سے. کہتا ہے بستان گلو بلبلو, بستان بلبلو گلو بو ہے یہ آگہی, اصل کشکش منو تو ہے یہ آگہی. قیدی ہوں اور کفس کو چمن جانتا ہوں میں, غربت کے غم کدے کو وطن جانتا ہوں. اور جب سول بیمار ہوتی ہے وہ غفلت میں ہوتی ہے, وہ شک کرتی ہے. شک, بیمار سول جب کہتے ہیں نا کسی کو کہ یار بڑا شکی بنتا ہے, وہ بنیادی طور پر اس کی روح ہے. مومن یقین کرتا ہے, وہ شک نہیں کرتا. وہ شک والی کیفیت پہ بھی یقین کر رہا ہوتا ہے. مومن کی جو روح کی صحت ہے وہ یقین ہے, اور اس کی بیماری جو ہے وہ شک ہے, اور اس کا سونا جو ہے وہ غفلت ہے, اور اس کا جاگنا جو ہے یہ شعور کی حالت ہے. کہ قلب منیب ہے بنیادی طور پہ. جب ہم سورۃ کاف میں جاتے ہیں تو 34 نمبر آیت میں 2 قلوب بتائے جاتے ہیں, 34 سے 36 میں, قلب منیب اور قلب شہید. قلب منیب کہتے ہیں جیسے یہ ہمارا موبائل سگنل پکڑ رہا ہے نا, اس پہ سگنل آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ ٹاور سے کیا ہے, کنیکٹڈ ہے. یہاں سے عثمان بھائی کال کریں گے تو ان کی کال کے سگنلز پہلے ٹاور کو جائیں گے, ٹاور ادھر سے سگنل بھیجے گا, ادھر ڈھونڈے گا یہ نمبر کس کے پاس ہے, تو یہ کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ, الائنڈ ہے, مین الائنڈ. تو قلب منیب ہوتا الائنڈ ہارٹ, کنیکٹڈ ہارٹ. جب آپ اذکار کرو گے, شرح صدر کر لو گے, روح طاقتور ہو جائے گی تو آپ الائنڈ ہو جاؤ گے. پھر قلب شہید ہے اویئر ہارٹ, آگاہ, آگہی والا. پھر وہی بات, پھر یہ اعلیٰ شعور کی حالت ہے. اس میں کوئی شخص بھی رہے گا وہ غیر معمولی باتیں کرے گا, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ سات گرو ہو. اعلیٰ شعور کی حالت میں کوئی شخص بھی رہے گا, مومن رہے گا, غیر معمولی باتیں. پیچیدہ مسئلہ آپ بیان کرو گے وہ ایسے آسان سے کر کے آپ کو جواب دے دے گا. تو بنیادی طور پہ کوئی بھی مومن اور صوفی اعلیٰ شعور کی حالت میں رہتا ہے, جو اس کو عشق کی وجہ سے ملی ہوتی. اور کوئی سوال؟ وہ کہاں چلے گئے مجھے بھی نہیں پتا ہوگا. جس دن کسی کتاب میں مل گیا کہ وہ کہاں گئے تھے تو بتا دوں گا. لیکن تصوف, اقبال نے کہا کہ توحید کا جو سبب ہے اس ریجن کے لوگوں کو وہ نانک نے
سے نہیں، میں نے جس کتاب میں پڑھے نا اس میں ہندو اور مسلمان تھے، سکھوں کا مکس تھا، سکھوں کا مکس تھا، حالانکہ عقیدت زیادہ سکھوں سے ہی تھی، سکھوں کو ہی تھی. کیونکہ ان کے گرو تھے. ہاں ایک ان کا بریلی کتنا ہوا کیا میں نے بتایا نا، جس دن جواب ملے گا اس دن انشاءاللہ بتا دیں گے آپ. جو میں نے سب ایک اپنی ریفرنس یاد ہی تو میں نے کہیں پڑھا تھا ہوں، کہ ان کا جو چادر تھی نا اوپر ہاں ہاں وہ رہی جسم کا ہے.